یہ شہادت امام حسین نہیں ہے، یہ تو توحید کا قتل ہے، نعوذ باللہ، یہ تو اللہ اکبر کے نعرے کا قتل ہے کہ اس قتل کے ساتھ امام حسین کو شہید کیا جائے۔ کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ جب امام حسین شہید ہوئے تو میں نے جنات کو، حسین پر روتے ہوئے جنات کو سنا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تانا دیا گیا کہ آپ کے تو ظاہری طور پہ بیٹے ہی نہیں ہیں، فرزند ہی نہیں ہے، تو اللہ نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا، اور سورہ کوثر میں کوثر کا جو لفظ ہے وہ کثرت کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ واقعہ کربلا کی فوری بعد کا بھی ایک واقعہ ہے جو علامہ جریر طبری بھی اس کو ہنٹ کرتے ہیں، حافظ ماد الدین کثیر بھی اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہماری احادیث کی کتب کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ جب امام حسین شہید ہوئے تو میں نے جنات کو، حسین پر روتے ہوئے جنات کو سنا، کہ جنات جو ہیں وہ روتے تھے اور ان کی آواز میں نے سنی۔ اور بی بی ام سلمہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں میں نے جنات کو حسین پر روتے ہوئے سنا، وہ کہتے تھے اے قاتلان حسین، تمہیں اس جہالت پر، یعنی جو تم نے کیا ہے، یہ جو ظلم کیا ہے، اس قتل پر عذاب اور سزا کی بشارت ہو، یعنی تمہیں عذاب ملے گا۔ اور جنات کہتے تھے تمام آسمان والے، نبی، مرسل اور دیگر تمہارے خلاف بد دعا کر رہے ہیں، اور تم حضرت داؤد، حضرت موسیٰ اور صاحب انجیل جناب عیسیٰ کی زبان پر بھی ملعون ہو۔ تو وہ جو جنات ہیں وہ جو رو رہے تھے تو روتے ہوئے کیا فرما رہے تھے؟ بی بی ام سلمہ کی روایت، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آسمان پہ جتنے اللہ کے انبیاء موجود ہیں اپنی ارواح کے ساتھ، جیسے وہ اپنی شان کے مطابق اللہ نے ان کو رکھا ہوا ہے، وہ تم پہ بد دعا کر رہے ہیں۔ آسمانی مخلوق جو ملائکہ ہیں وہ بد دعا کر رہی ہے، اور پھر نام لیا تم جناب داؤد علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر بھی ملعون ہو، تم اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہو، تم لعنت زدہ ہو، کر دیے گئے ہو، تمہیں اس دنیا سے جو جنت ہے اس سے بھی تمہیں دور کر دیا گیا ہے۔ حافظ ماد الدین کثیر اسی طرح فرماتے ہیں، پوری لمبی روایت ہے، اس کی سند میں نہیں پڑھ رہا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے شہادت اختیار کی تو ایک لونڈی نے یہ سنا، اور یہ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں نے گزشتہ رات سے پہلی رات کو ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا، وہ کہہ رہا تھا اے حسین کو ظلم کے طریقے پر قتل کرنے والو، تمہیں عذاب اور سزا کی بشارت ہو، تمام آسمان والے، نبی، ملک اور افراد تمہارے خلاف بد دعا کرتے ہیں، تم پر حضرت داؤد، حضرت موسیٰ اور انجیل کے حامل عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے لعنت کی گئی ہے۔ اور یہ اشعار بھی پڑھے گئے، روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے پھر یہ پوئٹری کی، وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کے سر کو خون میں لٹھڑا ہوا لے کر آئے ہیں، اے رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے، انہوں نے تجھے واضح طور پر جان بوجھ کر شہید کیا ہے، انہوں نے تجھے پیاسا رکھ کر شہید کیا ہے، انہوں نے تیرے قتل کے بارے میں قرآن میں غور نہیں کیا اور تیرے قتل پر تکبیر کہتے رہے، امام حسین کو شہید کر کے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے، حالانکہ حقیقتاً انہوں نے تجھے نہیں قتل کیا، انہوں نے تکبیر کو قتل کیا ہے۔ یہ شہادت امام حسین نہیں ہے، یہ تو توحید کا قتل ہے، نعوذ باللہ، یہ تو اللہ اکبر کے نعرے کا قتل ہے کہ اس قتل کے ساتھ امام حسین کو شہید کیا جائے۔ تو اسلام جن فنڈامنٹلز پر کھڑا ہے، یہ در حقیقت ان فنڈامنٹلز کو انہوں نے نیست و نابود اور اپنے پیروں کے تلے روندا ہے۔ اب فرا یہ جو ساری میں ٹریڈیشن اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ معاملہ جیسے میں کہتا رہا ہوں یہ میٹا فزیکل بھی ہے، تو اس میٹا فزیکل ریلم کے سمبلز بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جن کو خبریں ہیں، جنات، ملائکہ،
وہ یہ اب ان کی طرف سے یہ پروانے آ رہے ہیں. مٹی کا سرخ ہو جانا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں جناب عبداللہ ابن عباس کی خواب میں آنا, روایات میں بی بی ام سلمہ کا بھی یہ معاملہ, پھر اس مٹی کا سرخی میں تبدیل ہونا. اب یہ میٹا فزیکل سمبلز بھی ہیں, اور یہ میٹا فزیکل سمبلز ریکارڈ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ اسکالرز ریکارڈ کر رہے ہیں جو عام حالات میں میٹا فزکس کے اتنے قائل نہیں ہیں. عام حالات میں بڑے متشدد اور سخت ہیں وہ, اور اب جب بھی کوئی روایت بیان کرتے ہیں تو تول کر بیان کرتے ہیں. درست. انہوں نے اپنی کتابوں میں ان روایات کو لکھا ہوا ہے اور سیکشنز قائم کیے ہیں کہ ہم واقعہ کربلا کو اس درجے پہ بیان کر رہے ہیں جس میں ایگزیجریشن نہیں ہے. سیکشن کا نام ہے یہ, بالکل, جہاں سے میں کوٹ کر رہا ہوں. تو اب جو اگلا واقعہ ہے جو بڑا ہی دل دہلا دینے والا ہے, جب آل رسول کو شہید کر لیا تو ایک بچہ آل رسول کا بچ گیا تھا, جن کو ہم امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں. ان کی ایج کے متعلق مختلف اقوال ہیں. ٹھیک. بعض روایات میں ہی از اے ٹین ایجر, ٹھیک ہے. بعض روایات میں یہ ان کی ایج جو ہے 20s میں ہے. بعض روایات میں ایسا بھی ہے جیسے کہ واقعہ کربلا سے پہلے ہی یہ میرڈ تھے اور ان کے بیٹے محمد الباقر ایز اے چائلڈ بھی واقعہ کربلا میں حاضر تھے. صحیح. واٹ ایور ہز ایج واز, ان کا رہنا ضروری تھا, کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے انا اعطیناک الکوثر. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تانا دیا گیا کہ آپ کے تو ظاہری طور پہ بیٹے ہی نہیں ہیں, فرزند ہی نہیں ہیں, تو اللہ نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا, اور سورہ کوثر میں کوثر کا جو لفظ ہے وہ کثرت کو ڈینوٹ کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں پر علم کی کثرت, جہاں پہ معرفت کی کثرت, جہاں پہ حوض کوثر اور جہاں پہ کوثر نہر جنت کی, وہاں پر کوثر کا ایک مطلب اولاد کی بھی کثرت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد تا قیام قیامت باقی رہے گی. سبحان اللہ. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا نا, میں اور میرے قرآن اور اہل بیت یہ جدا نہیں ہوں گے, قیامت میں مجھ سے ملیں گے. تو دنیاوی طور پر امام زین العابدین نے روحانی طور پر باقی رہنا تھا, بے شک, بیکاز ہی از دی ایئر آف دیٹ لینیج, وہ وارث ہیں اس لینیج کے. تو اب جو پہلا حکم صادر کیا گیا میدان کربلا میں, جب سب کو شہید کر دیا گیا کہ اس بچے کو شہید کیا جائے, اس نوجوان کو بھی شہید کیا جائے, اور اس وقت بی بی زینب کا ایک رول ہے. بی بی زینب نے ان بدبختوں کو یہ پکار کر کہا کہ تم لوگوں کی پیاس ابھی تک نہیں بجھی, تم نے پورا آل رسول کو تم نے شہید کر دیا, اس بیمار بچے کو بھی تم شہید کرنا چاہتے ہو. تو بی بی زینب کے اس وہ جو آپ کا ارشاد تھا, اور آپ کا وہ جو اب بی بی زینب اسیروں کے اس قافلے کی سالار ہے. وہ جو اگلی ایپیسوڈ ہے جو کربلا سے دمشق اور دمشق سے واپس مدینہ ہے, اب اس قافلے کی سالار بی بی سیدہ زینب ہے. تو بی بی سیدہ زینب نے اپنے اس ارشاد سے اور ان کو جھنجھوڑتے ہوئے دنیاوی طور پہ امام علی بن الحسین امام زین العابدین کی کربلا کے میدان میں شہادت نہیں ہوتی.